جس طرح اس وقت دیکھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ غالباً مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ ان کی ایک مذہبی ریاست ہونی چاہیے، اس مذہبی ریاست کے پس منظر میں ان کی بعض ایسی چیزیں کار فرما تھیں جن کو وہ خالص مذہب یا نظریے کے حوالے سے اہمیت دیتے تھے، یہ بہت بعد کی چیزیں ہیں۔ آپ اگر اس وقت کی صورتحال میں دیکھیں تو جو چیز آپ کو بہت نمایاں نظر آئے گی وہ چیز یہ تھی کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ نے ایک لمبے عرصے تک یہ جدوجہد کی کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے ساتھ، ہندوؤں کی لیڈرشپ کے ساتھ مل کر رہنے کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ یعنی ظاہر ہے کہ یہ بالکل نظر آ رہا تھا کہ جب انگریز یہاں سے جائیں گے تو ہندوستان کا اقتدار بہادر شاہ ظفر کو منتقل نہیں ہو جائے گا، اس کی اولاد کو منتقل نہیں ہو جائے گا، بلکہ یہ اکثریت کی بنیاد پر اسی قوم کو منتقل ہوگا۔ جمہوری انقلاب دنیا میں برپا ہو چکا تھا۔ جب دنیا میں جمہوری انقلاب برپا ہو گیا، نیشن سٹیٹ کا تصور پیدا ہو گیا، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ تھا کہ جتنی قومیتیں بھی موجود تھیں ان کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے کچھ نہ کچھ حفاظت کا اہتمام کر لیں۔ تو تین چیزیں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ پچھلی صدی کے دوران میں جب پاکستان بنا، میں اس صدی کا ذکر کر رہا ہوں، اس صدی کے دوران میں نیشن سٹیٹ کا، قومی ریاست کا تصور دنیا میں عمومی طور پر قبول کر لیا گیا تھا۔ اکثریت کی بنیاد پر جمہوری حکومتوں کے قیام کا فلسفہ بھی بڑی حد تک لوگوں کے ہاں عام ہو چکا ہوا تھا۔ پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد جو مختلف عوامل پیدا ہو گئے تھے، ان عوامل نے مل کر اس طرح کی ریاستوں کی تشکیل کے مواقع بھی پیدا کر دیے تھے۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، ان سب چیزوں نے مل کے مسلمانوں کے اندر بھی یہ احساس پیدا کیا کہ وہ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے کچھ اہتمام کریں۔ انہیں یہ احساس ہوتا تھا کہ ہندو اکثریت ہے اور ہندوؤں کے بارے میں کچھ بہت اچھا رویہ نہیں تھا مسلمانوں کا بھی، اور مسلمانوں کے معاملے میں ہندوؤں کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ یعنی دونوں قومیں ایک دوسرے کے بارے میں اعتماد کے بحران میں مبتلا تھیں۔ اعتماد کا بحران جب مختلف قوموں، مختلف قومیتوں کے مابین پیدا ہو جائے تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے مطالبات پیش کرتے چلے جاتے ہیں۔ دوسرا فریق اگر عالی ظرفی سے کام لے، بلند ہمتی سے کام لے، آگے بڑھ کر وسعت نظر کے ساتھ معاملات کر لے تو پھر آپ اکٹھے رہ سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو سکے اور جس طرح کے بدقسمتی سے اس طرح نہیں ہو سکا تو پھر علیحدگی کی تحریکیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس میں اس موقع کے اوپر شناخت کا جو عامل بھی قوی ہوگا وہ اپنا کام کر دے گا۔ تو ہندوستان میں مسلمان چونکہ بہرحال اپنی ایک مذہبی شناخت بھی رکھتے تھے، ہندوؤں کے مقابلے میں اسی شناخت کو زیادہ نمایاں ہونا تھا، وہ نمایاں ہوئی۔ میں اس کو بالکل ایک فطری عامل کی حیثیت دیتا ہوں۔ میرے نزدیک صورتحال یہ نہیں ہوئی تھی کہ مسلمانوں نے مل بیٹھ کر یا ان کی قیادت نے مل بیٹھ کر ایک اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا، اس کے خد و خال طے کیے تھے، پھر اس کے لیے جدوجہد کا لائحہ بنایا تھا اور پھر وہ میدان میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ یہ خالصتاً قوموں کے مابین حقوق کی جنگ تھی جو آہستہ آہستہ پاکستان کے تصور پر منتج ہوئی۔ ویسے پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، اس نعرے میں کس حد تک صداقت ہے؟ میں جب بھی کبھی سیاسی تحریکوں جائزہ لیتا ہوں تو میرا احساس یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک تو خواص کا نقطہ نظر ہوتا ہے یا لیڈرشپ کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ لیڈرشپ کا نقطہ نظر عام طور پر عوام کے نقطہ نظر سے بہت مختلف ہوا کرتا ہے۔ جس وقت لیڈرشپ نے پاکستان کا تصور پیش کرنا شروع کر دیا، ایک علیحدہ ریاست کے خط و خال کچھ واضح ہونا شروع ہو گئے، اور اس میں جس طرح کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ مسلمانوں کا مسلمان ہونا ایک بنیادی عامل کی حیثیت سے نمایاں ہونا شروع ہو گیا، تو عوام نے اس میسج کو یا اس پیغام کو اسی طرح قبول کیا۔ یعنی یہ عوام کے ہاں سے نعرہ اٹھا، عوام ہی نے اس نعرے کو بلند کیا اور عوام ہی اس کی تعبیر اپنے طریقے پر کرتے رہے۔ 11 اگست 1947 کی جو قائد اعظم کی تقریر ہے وہ تو اس کو سیکولر طبقے پاکستان کے بہت اپنے حق میں استعمال کرتے ہیں، تو اس سے تو ہمیں بالکل یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا مقصد ہرگز بھی ایک اسلامی ریاست قائم کرنا نہیں تھا۔ میں نے تو یہی عرض کیا نا، دیکھیے نا، ایک ہے کہ لیڈرشپ کیا چاہتی تھی، خواص کیا چاہتے تھے، وہ پاکستان کا مطالبہ کس بنیاد پر پیش کر رہے تھے، اور ایک یہ ہے کہ عوام نے اس میسج کو کس طرح لیا۔ یعنی لیڈرشپ کا مقصد ہرگز بھی اسلامی بنیادوں پہ ایک ریاست کا قیام نہیں تھا۔ لیڈرشپ کا مقصد نہ وہ تھا جو مذہبی طبقات عام طور پر سمجھتے ہیں، اور نہ وہ تھا جو یہاں کے سیکولر طبقات عام طور پر سمجھتے ہیں۔ قائد اعظم کی آپ تقریروں کا اگر مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ وہ دراصل مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ محسوس کر چکے تھے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کی قیادت جتنی تنگ نظر ہے، جتنی کم ظرف ہے، اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی۔
یہ پے در پے تجربات سے ان سے واضح ہوتا چلا گیا. چنانچہ اس کے بعد وہ رد عمل ان کے اندر پیدا ہوا کہ وہ کم سے کم جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان کی حفاظت کا اہتمام کر لیں. اگر آپ ان کی پوری جدوجہد کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد ان کے ذہن میں ریاست کا تصور کیا تھا؟ دیکھیے 3 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ شخصی حکومت کا تصور قائم کریں. شخصی حکومت کا مطلب کیا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جس کی بادشاہت قائم ہونی ہے, کوئی ایک خاندان ہے جس کی بادشاہت قائم ہونی ہے. وہ اکبر اعظم ہوگا تو دین الہی کا نفاذ ہو جائے گا, وہ عالمگیر ہوگا تو جو اس کا شریعت کا تصور ہے اس کے مطابق وہ نافذ ہو جائے گی. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ طبقاتی حکومت کا تصور اپنے ہاں رکھتے ہوں, مثلا طبقہ علماء کی حکومت, فوج کی حکومت, کسی خاص گروہ کی حکومت. قائد اعظم کے ذہن میں کیا چیز تھی؟ ایک جمہوری حکومت. جب ایک جمہوری حکومت آپ قائم کرتے ہیں تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے. یعنی جن صوبوں میں وہ پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ رہے تھے, جن علاقوں میں پاکستان کو بنتا ہوا دیکھ رہے تھے, ان تمام علاقوں میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ وہاں مسلمان بہت بڑی اکثریت میں ہیں. چنانچہ ان سے جب بھی یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے بالکل جمہوری اسپرٹ کے مطابق یہ جواب دیا کہ جب مسلمان اکثریت میں ہوں گے, مسلمان حکومت بنائیں گے, مسلمان اسمبلی میں بیٹھیں گے, مسلمان پارلیمنٹ کو تشکیل دیں گے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قانون بناتے وقت اللہ کے قانون کو نظر انداز کر دیں؟ یہ ہو نہیں سکتا. یعنی وہ بالکل اس کو جمہوری اسپرٹ میں دیکھ رہے تھے. اور میرے خیال کے مطابق یہی وہ چیز ہے کہ جس کو بعد کے لوگ اس طریقے سے سمجھ نہیں سکے. جو کچھ انہوں نے 11 اگست کی تقریر میں کہا اس میں سیکولرزم معلوم نہیں کہاں سے پڑھ لیا جاتا ہے. وہ تو اصل میں اگر آپ اس کے پورے پس منظر کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو وہ یہاں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں. یعنی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس پاکستان میں مذہب کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ تفریق کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. آپ ان کے اس تصور پر تنقید بھی کر سکتے ہیں اور ان کی اس بات کی تائید بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ اصل میں اقلیتوں کے حقوق کی بات ہے. صاحب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو مذہبی علماء قیام پاکستان سے قبل پاکستان کے قیام کی مخالفت کرتے تھے, جن میں پاکستان کی سب سے بڑی مذہبی جماعت بھی شامل ہے, آج وہی لوگ پاکستان کے اسلامی تشخص پر اصرار کرتے ہیں. تو کیا یہ تضاد کیوں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر چیز کو اس کے اپنے پس منظر میں دیکھنا چاہیے. جس وقت ایک معاملہ زیر بحث تھا اس وقت لوگوں کو حق حاصل تھا کہ ان کے بارے میں جو رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کریں. جب یہ مسئلہ ہندوستان میں زیر بحث آ گیا کہ کیا ہندوستان کو متحدہ رہنا ہے, یہاں ایک متحدہ ہندوستانی حکومت قائم ہونی ہے, یا اس میں مسلمانوں کے اکثریت پر مبنی خطوں میں کوئی دوسرا نظم قائم کیا جانا ہے, تو مجھے بھی حق حاصل تھا اگر میں وہاں ہوتا کہ اپنی کوئی رائے دیتا. آپ کو بھی حق حاصل تھا اور مذہبی علماء کو بھی حق حاصل تھا. مذہبی علماء میں سے بہت سے ایسے تھے کہ جو اس نقطہ نظر کے حامی تھے کہ پاکستان کی ریاست قائم ہو جانی چاہیے, بہت سے ایسے تھے کہ جو اس کے اختلاف کر رہے تھے. یہ دونوں چیزیں اس وقت موجود تھیں. جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بن جانے کے بعد بھی اس ایک دوسرا دور شروع ہوا. اس دوسرے دور میں بھی ہر ایک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر بیان کرے. سوال یہ ہے کہ آپ اس پاکستان کو کوئی شخصی حکومت بنا کے قائم رکھنا چاہتے ہیں, آپ کسی طبقے کے اس کو حوالہ کرنا چاہتے ہیں, یا اس میں ایک جمہوری حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں؟ اصلی سوال جمہوریت کی گنجائش ہے. اسلام تو جمہوری حکومت ہی کا دائی ہے. دیکھیے نا, قرآن مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کر دیا کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظم اجتماعی نہ کسی خاندان کی بنیاد پر قائم ہوگا, نہ کسی فرد کی بنیاد پر قائم ہوگا, نہ کسی جرنیل کی بندوق کی بنیاد پر قائم ہوگا. مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے اور ان کی رائے کی بنیاد پر قائم ہوگا. اسلام کا یہ مطالبہ نہیں ہے, تو اگر اکثریت کسی ہندو کو پاکستان میں پریزیڈنٹ بنا لے تو کیا یہ اسلامی لحاظ سے جائز ہوگا؟ اسلام کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. دیکھیے اکثریت نے اگر کسی پہ اعتماد کر لیا ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس اعتماد کا مستحق ہے تو اس پر اسلام کو کیا اعتراض ہے؟ یعنی مسلمانوں نے فیصلہ کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ریاست کا سربراہ کسی اور آدمی کو ہونا چاہیے, ہماری عدلیہ کا سربراہ کسی دوسرے مذہب کے پیروں کو ہونا چاہیے, جسٹس کارنیلیس ہماری عدلیہ کے سربراہ رہے, فیصلے کرتے رہے, اسلامی قانون سے متعلق فیصلے بھی کرتے رہے, ان کے فیصلے سنہری حروف سے لکھے جاتے ہیں, تو اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اصل میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کے اس طرح مطالبات نہیں تھے, لیکن ہم نے ان کو بڑی اہمیت دی اور اہمیت دے کے ان کو اصل مسئلہ بنا لیا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر پاکستان میں مسلمان بستے ہیں, ان کی ایک بہت بڑی اکثریت ہے, وہ اگر پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو کسی کو اعتماد کا ووٹ دینا ہے, وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے مذہب کے آدمی کو اس وقت معاملات چلانے کے لیے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے ہیں. سیاست میں تو فیصلے اسی اصول پر ہوتے ہیں نا, اس پر کیا اعتراض ہے؟
پارلیمنٹ کی اکثریت کو قانون بنانا ہے. جب کوئی شرعی قانون زیر بحث آئے گا تو مسلمان کیا سب کے سب مل کر قرآن مجید کے خلاف قانون سازی کر ڈالیں گے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یا تو آپ ایک جمہوری ریاست قائم کیجئے اور یا پھر شخصی حکومت قائم کر لیجئے یا کسی طبقے کی حکومت قائم کر لیجئے. اگر آپ کو جمہوری حکومت قائم کرنی ہے تو پھر آپ کو پہلے سے کچھ چیزیں طے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگوں پر چھوڑیے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں, کیا رائے قائم کرتے ہیں اور وہ کیا قانون بناتے ہیں, کیا ضابطہ بناتے ہیں. آپ نے جو کہا کہ قائد اعظم کی تقریر سے متعلق کہ وہ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں ہے, میں اس سلسلے میں بات کرنا چاہوں گا. اس کی ورڈنگ یہ ہے کہ